سو کانسیپٹ وائز اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. کیوں سہیل کیا خیال ہے آپ کا؟ بات کی کچھ میک سینس کر رہی ہے یا ابھی بھی آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاؤٹ میں ہو؟ سر بیسیکلی میں نفس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. جیسے میری روح ہے, روح کو سمجھ سکے ہو؟ ایک انرجی بینگ ہے. کیسے پتہ ہے آپ کو؟ روح کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا. نہیں روح پتہ چلا ان سینس کہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی, من امری ربی, وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے. نہیں لیکن اگر روح کی بات کی جائے تو روح ایسا ہی چیز ہے کہ انسان کی ڈیتھ کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار روح اس کی جسم سے نکل کے جا چکی ہے, تو جسم اس کا ایک قسم کا کپڑا ہے اس روح کا جو اس نے اس دنیا میں پہنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نفس کیا چیز ہے؟ چلو جی میں سائنسی کی بات, نفس وہ روح ہی ہے. آپ بتاؤ سمپل ورڈز میں. دیکھو دو قسم کی کیسے ہو سکتی ہے؟ روح دو قسم کی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے کہا نا ایک نفس اور ایک ہمارا تو خیر نفس کی ایک تیسری قسم بھی ہے, اس طرح تو 3 قسمیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. روح کی 3 قسمیں کیسے ہو گئی؟ آپ کی جسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ میرے جسم کی تو ایک قسم ہے. تو دماغ کچھ اور سوچتا ہے, دل کچھ اور سوچتا ہے, اور گٹ کچھ اور سوچتا ہے. 3 نیورون سینٹرز ہیں آپ کی باڈی میں. ابھی آ جاؤ اسی کے اوپر ہی. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ تھوڑے پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا سر کوئی ایک ٹاپک میں بات کریں. میں نے کہا ٹاپک شروع کرو, ثواب خود بخود اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دماغ میں. ٹھیک ہے, سو آپ کا جو برین ہے, جو کہتے ہیں نا ہمارے یار جس دل اور دماغ میں جنگ ہو رہی ہے, یہ جملہ سنتے ہو کبھی؟ اپنے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو یہ کیسے پھر 2 ہو گئے, یہ کیسے 3 ہو گئے؟ سمپل لاجک ہے نا. اگر آپ کی فزیکل جسم کے 3 حصے ہو سکتے ہیں, 3 نیورون سینٹر ہیں آپ کی باڈی میں, اس کا مطلب ہے کہ واللہ عالم, اگین اس کا مطلب کچھ نہیں ہے, میں نہیں جانتا, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بٹ میرے نزدیک جو اس کا مطلب نکل رہا ہے, میں اپنے انرجی, اپنے کم علم اور لا علم نالج کے مطابق میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں, کہنے جا رہا ہوں کہ اس کا مطلب پھر تو روح 3 جگہ پہ بیٹھی ہے نا. ہماری 3 روحیں ہوئی نا, یہ 3 حصے ہوئے روح کے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے نفس مطمئنہ یہ ہو, نفس امارہ یہاں بیٹھا ہو, اور تیسرا نفس یہاں بیٹھا ہو. کریکٹ؟ میک سینس؟ جی جی. سو جب ہمارے فزیکل کے 3 حصے ہیں تو یار اسپریچول کے تو پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز ہیں. ابھی آپ یہ ڈائمینشن میں بیٹھے ہو, آپ سنتے رہتے ہو چیزیں, آپ تو مجھ سے زیادہ پورٹلز پہ اور ان پہ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے, تھرڈ کیا 7th 8th, ہم تو 3rd میں 7th 8th پتہ نہیں. سپر سٹرنگ تھیوری اس کے مطابق 10 ہیں, ایک کے مطابق 25 ڈائمینشن. تو انسانوں کی بنائی ہوئی تھیوریز ہے نا, اصل میں کتنی ڈائمینشنز ہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے دروازہ کھلے تو آپ 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں شاید. رائٹ, ہمیں تو نہیں پتہ نا. اللہ تعالیٰ جنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں, تمہیں خبر نہیں, اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے, ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے اسی کو سجیل کے سر پہ یا طیب کے سر پہ بیٹھ کے ناچ رہے ہوں, یا اس کے سر پہ ناچ رہے ہوں کہ بھائی ہاں بھائی کتنے بیٹھے ہیں. رائٹ. سو دیکھو ایک بات میری یاد رکھنا, میں شاید پہلے بھی ایک بات کہی تھی, اٹ از گڈ ٹو گین نالج. اچھا ہے آپ علم حاصل بھی کر رہے ہو, بٹ علم بے عمل بیکار ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھنا, قبر میں حساب نفس کو جاننے کا نہیں ہوگا کہ نفس کیا ہے. قبر میں حساب نفس کو قابو کرنے کا ہوگا. پہلا سوال کیا ہونا ہے؟ 3 سوال ہیں, یاد ہے کسی کو پہلا؟ ٹھیک ہے, لیکن سر جس چیز کو پہچان لیا جائے, جان لیا جائے, اس کو قابو کرنا پھر زیادہ آسان ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اسی لیے اقبال خود ہی کا کانسیپٹ لائے ہیں. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عرف نفسک و عرف ربک. نفس کو پہچان لیا, رب کو پہچان لیا. تو نفس کو پہچاننا یہ ہے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے, ویسے پسندیدہ کھانا کیا ہے آپ کا؟ بریانی. اب اگر مجھے اس کو رام کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی بیوی کو اس کا دل جیتنا ہے, تو وہ اس کو روز بریانی کھلائے گی نا. صبح بریانی, شام بریانی, رات بریانی, دن ہے تیرا نام بریانی, رات ہے تیری شام بریانی. ٹھیک ہے, تو وہ جب بریانی کھلائے گی تو ایونچولی یہ بریانی بن جائے گا, کپا ہو جائے گا. تو بھائی آپ بھی اپنے جس نفس کی نرچرنگ غلط ہوتی رہی ہے, اگر وہ نرچرنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی جب تک ایک سرٹن ایج تک, تو آپ قصوروار شاید نہیں ہو اس چیز کے. بٹ آج آپ اس کو نرچرنگ کو ریورس کر سکتے ہو, اپنے نئے نیورل پاتھ ویز ڈیفائن کر سکتے ہو, اپنے وہ نئے اپنی نیورو پلاسٹیسٹی کو یوز کر سکتے ہو. تو آپ اس کو ریورس آسموسس کا پروسیس ہوتا ہے نا, ایک یاد ہے آپ کو, ایک ریورس آسموسس ہوتا ہے.
RO प्लांट्स, तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस बना सकते हो, आप तो केमिस्ट हो यार. उल्टा एंडोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक भी तो रिएक्शन हो सकता है ना, राइट. सो नफ्स को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि हमने नफ्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है. नफ्स को पहचानने का मतलब ये कि मैंने इसको चेंज कैसे करना है. हैबिट्स के ऊपर मैंने आपसे बात की थी, तमाम हैबिट्स देखो, इंटेंशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हैबिट. सो अगर हैबिट चेंज करनी है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना है, न्यूरो पाथवेज पे काम करना है, और आपकी इंटेंशन आपने ठीक करनी है. इसीलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात है.